الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالسوء والفحشاء. محترم حضرات، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، عزت صرف اور صرف اسی رب العالمین کے لیے لائق و دیبا ہے جس پروردگار نے ساری کائنات کو بنایا، جس نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جس کا کوئی شریک نہیں، جو وحدہ لا شریک ہے. وہ جسے چاہتا ہے عزت و سربلندی عطا فرماتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اولاد عطا فرماتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے مال و دولت عطا فرماتا ہے، اور وہ جسے دینا چاہے کائنات کی ساری طاقتیں مل کر روکنا چاہے تو روک نہیں سکتی، اور وہ جسے روک لے کائنات کی ساری حکومتیں مل کر دینا چاہے تو دے نہیں سکتی. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. الغرض حمد کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ النور کی ایک آیت تلاوت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو، اور جو کوئی شیطان کے راستے پر چلے گا تو شیطان بے حیائی کا، برائی کا، معصیت کا ہی حکم دیتا ہے. محترم حضرات، اس مناسبت سے آج ہمارے خطبے کا موضوع ہوگا انشاءاللہ کہ وہ کون سے راستے ہیں جن کے ذریعے سے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے، جہنم میں لے جاتا ہے اور جنت سے دور کرتا ہے. وہ کون سے راستے ہیں؟ اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ جو ہے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اس نے اپنے رب سے جو ہے مہلت مانگی
کہ جس طرح تو نے مجھے جنت سے نکال دیا کہ اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، پھسلاؤں گا، اور جو ہے تیرے بندوں کو میں ناشکر گزار بنا کر ہی رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مہلت دی، اور وہ اللہ کے سامنے اپنا پلان بھی بتا دیا، منصوبہ بھی بتا دیا کہ وہ کن پلاننگ کے ذریعے سے بندوں کو بہکائے گا۔ اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ شیطان نے کہا کہ اے اللہ میں ان کو ہر طرف سے بہکانے کی کوشش کروں گا، میں ان کے سامنے سے آؤں گا، میں اس کے پیچھے سے آؤں گا، اور میں ان کے دائیں جانب سے آؤں گا، میں ان کے بائیں جانب سے آؤں گا، الغرض تیرے بندوں میں بہت کم بندوں کو تو شکر گزار پائے گا۔ تو بہرحال ہمیں یہ سمجھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے راستے ہیں جن کے ذریعے سے ایک جو شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے اور اس کو غلط راستے پر جو ہے لے جاتا ہے۔ سب سے پہلا گمراہی کا جو ذریعہ ہے وہ ہے، اس نے کہا ثم لأقعدن لهم صراطك المستقیم، میں انہیں صراط مستقیم پر بیٹھ کر بہکاؤں گا، صراط مستقیم پر سیدھے راستے پر بیٹھ کر جو ہے بہکاؤں گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کو دین کے نام پر بے دینی کے کام کراؤں گا، دین کے نام پر بدعات جو ہے کراؤں گا۔ ثم لأقعدن لهم صراطك المستقیم، یعنی دین انسان کو اگر معصیت کی طرف بلایا جائے، گناہ کی طرف بلایا جائے، تو جس کا جو ہے نفس مطمئن نہ ہے وہ جلدی مطمئن نہیں ہے، برائی کی طرف، گناہ کی طرف نہیں لپکتا ہے۔ لیکن دین کے نام پر جس کے اندر دینی جذبہ ہو، دینداری کا جذبہ ہو، مسلمانوں کے خاطر تھوڑی بہت جو ہے خیرخواہی ہو، تو وہ جو ہے دین کے نام پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، بہت سا اپنا مال دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اپنا وقت دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لہذا شیطان کیا کرتا ہے؟ دین کے نام پر بے دینی کے کام کراتا ہے، بدعات میں ملوث کراتا ہے، اور یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں، بہت اچھے کام کر رہا ہوں۔ دیکھیے جو ہے شیطان کو گناہ اور معصیت سے زیادہ بدعات پسند ہے، بدعات پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، تو اگر آپ اس کو پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ ہاں میں غلط کر رہا ہوں، اور ایک نہ ایک دن اس کے اندر غلطی کا احساس ہوتا ہے، گناہ کرنے کی جو ہے اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک بدعتی سے اگر آپ پوچھیں گے تو جو ہے وہ اپنی بدعت کو بدعت نہیں کہے گا، وہ اس کو جو ہے اچھا کہے گا، دین سمجھ کر کہے گا، اور اس پر جو ہے ڈٹ جائے گا، اور اس کے توبہ استغفار کے آثار جو ہے چانسز بہت کم رہتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ایک طرف جو ہے چور ہے، ایک طرف بدعتی ہے، تو شیطان کو دونوں ہی پسند ہے، لیکن یہ بدعتی زیادہ پسند ہے اس کو۔ ثم لأقعدن لهم صراطك المستقیم، کہ میں تیرے بندوں کو دین کے نام پر بے دینی کے کام کراؤں گا، بدعات میں جو ہے ملوث کراؤں گا، اس لیے کہ انسان دین کے نام پر بہت زیادہ جو ہے حساس ہوتا ہے۔ دوسرا لأقعدن لهم صراطك المستقیم کا ایک دوسرا مفہوم یہ بھی بتایا گیا کہ آدمی جو عبادات کرتا ہے، دیندار ہے، تو اپنے عبادات پر غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان جو عبادات کرتا ہے، عبادات کر کے اپنی عبادات پر غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو نئی عبادت کرتے ہیں، جو گناہگار ہیں، ان کی تحقیر کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کا جو ہے مذاق اڑاتا ہے۔ یعنی شیطان کا یہ دوسرا حربہ ہے کہ جو ہے دیندار کو کیسے بہکائے۔ دیندار کو بہکانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ جو ہے اپنی عبادات پر، اس کو اپنی عبادات پر فخر میں مبتلا کر دیتا ہے، اپنی عبادات پر فخر و تکبر میں مبتلا ہو کر جو عبادات نہیں کرتا ہے اس کو حقیر سمجھتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ شیخ سعدی کا ایک واقعہ ہے کہ وہ سفر میں اپنے ساتھ جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ قافلے کے ساتھ سفر پر نکلے ہوئے تھے، راستے میں جو ہے کہیں قیام کرنا پڑا، تو رات میں جو ہے قیام کیے، تو جو ہے شیخ سعدی فجر کے سے پہلے تہجد کے وقت
اٹھ کر جو ہے نماز پڑھے، ساتھ میں ان کا جو ہے بیٹا بھی اٹھا، دونوں جو ہے باپ بیٹے اٹھ کر جو ہے تہجد کی نماز پڑھے۔ تہجد کی نماز کے بعد ان کا بیٹا کہنے لگا کہ کیسے غافل لوگ ہیں کہ جو ہے تہجد کے وقت پورے جو ہے سو گئے، یہ کتنے جو ہے غافل لوگ ہیں۔ تو شیخ سعدی نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اس سے اچھا ہوتا کہ تو جو ہے تہجد نہیں پڑھتا، سو جاتا، فجر کی نماز کو اٹھتا، کہ تو جو ہے دوسروں کی جو تہجد کی نماز نہیں پڑھے تو ان کی حقارت کرنے کی، ان کی برائی کرنے سے بہتر ہوتا کہ تم بھی سو جاتے اور فجر کی نماز کے لیے جاگتے، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ یعنی آدمی نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن جو بے نمازی ہے اس کی جو اگر تحقیر کرے گا، اگر اس کا جو ہے مذاق اڑائے گا، اگر اس کو بے عزت کرے گا، تو وہ اپنی عبادات کا نشہ اس کو آ گیا ہے، غرور و تکبر میں مبتلا ہو گیا ہے۔ یہ بھی ایک شیطان کا حربہ ہے کہ جو ہے انسان عبادات کرتا ہے، دینداری کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تہجد کی پابندی کرتا ہے، لیکن ان لوگوں کا اگر ان لوگوں کو حقیر سمجھے گا جو ہے بے نمازی ہیں، ہاں آپ کو یہ فکر لائق ہونا چاہیے کہ میں کیسے ان کی اصلاح کروں، کیسی جو ہے تربیت کروں، آپ اس فکر کو لے کر جئیں۔ لیکن ان کو تحقیر کرنا، ان کو ذلیل کرنا اور ان کو جو ہے ان کا مذاق اڑانا، یہ جو ہے شیطان کا ایک حربہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ دینداروں کو جو ہے بہکاتا ہے۔ اور اسی طرح شیطان کا ایک حربہ کہ انسان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دینا، انسان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنا ایمان کے بارے میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ من خلق ھذا، من خلق ھذا، من خلق ھذا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، تو کہے گا کہ میرے رب نے پیدا کیا۔ لاسٹ میں یہ وسوسہ بھی ڈالتا ہے کہ من خلق ربک، تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ یعنی ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر دینا، شکوک و شبہات میں مبتلا تو پیارے نبی نے کہا کہ جب کبھی کسی کے دل میں ایسا خیال آئے تو جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور اس کو چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے۔ شکوک و شبہات عبادات میں بھی شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں، بہت سارے لوگ وضو کرتے ہیں، وضو کرتے اپنے اعضاء کو دھوتے چلے جاتے ہیں، وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میرا وضو ہو رہا ہے یا نہیں۔ اس لیے پیارے نبی نے کہا کہ لوگوں کو اپنے اعضاء و جوارح 3 مرتبہ سے زیادہ دھونے سے ہوشیار رہنا چاہیے، انہیں متنبہ ہونا چاہیے، آگاہ ہونا چاہیے جو اپنے اعضاء کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھوتے ہیں۔ یعنی شیطان آ کر وسوسے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہماری نماز میں بھی آتا ہے شیطان، نمازوں میں آ کر بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، پیارے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں جو ہے نماز پڑھتا ہوں تو جو ہے شیطان میری اور میری قرات کے درمیان، میری اور میری نماز کے درمیان جو ہے مجھے شک میں مبتلا کر دیتا ہے، میرے اندر وسوسے آ جاتے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا کہ وہ شیطان ہے جس کو خنزب کہتے ہیں۔ تم جو ہے جب ایسے خیالات آئے تو شیطان کی پناہ مانگو اور اپنے جو ہے بائیں طرف اگر کوئی نہ ہو تو 3 مرتبہ تو جو ہے کرے، یعنی تھوکے۔ پیارے نبی صحابی کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اس پر عمل کیا تو جو ہے وسوسے مجھ سے جانے لگے۔ ہوتا ہے کبھی آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جو ہے شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آپ نے 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی، یا 4 رکعت پڑھی یا 5 شکوک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے نبی نے کہا کہ جب کسی کو شک ہو جائے کہ تو اس نے جو ہے 2 سجدے کر لے، 2 سجدے یقین قائم کر لے کہ وہ 3 ہی پڑھا ہے یا 4 ہی پڑھا ہے، یقین قائم کر لے اور سجدہ کر لے، سجدے سہو جو ہے کر لے۔ اسے کیا ہوگا کہ اگر آپ نے 3 رکعت پڑھے، یقین قائم کر لے، آپ اٹھ کر 4 رکعت پڑھ لیے تو جو ہے 2 رکعت پڑھیں گے تو آپ کی جو ہے نماز کیا ہو جائے گی؟ اگر آپ نے 3 رکعت پڑھے تو اٹھ کر 1 رکعت پڑھ لیے اور 2 سجدے کریں گے تو یہ شیطان کی جو ہے اس کے جو ہے منہ میں مٹی ڈالنے کے برابر ہوگا۔ اگر آپ نے جو ہے 4 رکعت آلریڈی پڑھ لی تھی، 5 رکعت پڑھ لیے تو آپ اس طرح آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ جو ہے آپ کی نماز جو ہے طاقت میں ہو جائے گی۔ بہرحال یہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان عبادات میں بھی شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، عقائد میں بھی شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے کہ عقائد میں کیسے کہ جو ہے اس میں کس طرح جو ہے میں انسان کو شرک میں مبتلا کر دوں، کس طرح میں انسان کو شرک میں جو ہے مبتلا کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے جو ہے بیوی کے ہاتھ میں
کچھ جو ہے تاگا دیکھا، تعویذ دیکھی. انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ میری جو ہے میرے آنکھ میں جو ہے درد ہو رہا تھا، تو جو ہے جب سے جو ہے میں فلاں یہودی کے پاس گئی وہ دیے تو جو ہے کم ہو گیا. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یہ عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن مسعود کہا کہ جو ہے میرے جو ہے خاندان میں یہ شرک نہیں ہو سکتا، وہ شیطان تھا جو تمہارے آنکھ میں بیٹھ کر چبھا رہا تھا. جب تم جو ہے وہ چاہتا تھا کہ شرک میں مبتلا کرے، جب تم جو ہے اس کے پاس چلے گئے تو جو ہے وہ جو ہے چبانا چھوڑ دیا. بہرحال انسان کو کس طرح شرک میں بدعات میں ملوث کریں، شیطان کی یہی جو ہے خواہش ہوتی ہے. یہ ایک حربہ ہے شکوک و شبہات میں مبتلا کرنا، ایمان کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، اور جو ہے قیامت کے دن کے بارے میں، اور بہت ساری چیزیں ہیں. شکو اسلامی تعلیمات کے بارے میں، پیارے نبی کے احادیث کے بارے میں، آپ انسان کے دل میں جو ہے شیاطین شکوک و شبہات جو ہے پیدا کرتا ہے. اور ایک شیطان کا ایک حربہ ہے انسان کو جو غلطیاں کراتا ہے، وہ ہے غصے میں بے قابو ہو جانا. غصہ آنا یہ فطری بات ہے، ہر انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن غصے میں آ کر انسان بے قابو ہو جانا، حد سے جو ہے آگے بڑھ جانا، اور ایسے فیصلے کرنا کہ زندگی بھر پچھتائے. غصے میں تو انسان جو ہے کسی کو مارتا ہے، قتل کرتا ہے. غصے میں تو انسان جو ہے طلاق دیتا ہے. غصے میں تو انسان جو ہے خلا ہو جاتا ہے. غصے میں تو انسان ایسے فیصلے کرتا ہے زندگی بھر جو ہے پچھتاتا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ، کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو ہے کشتی میں اکھاڑے میں کسی کو اٹھا کر پٹک دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو پائے، اپنے نفس پر جو ہے کنٹرول کرے. بعض لوگ بہت زیادہ غصے والے ہوتے، معاشرے میں مشہور ہو جاتے کہ فلاں آدمی بہت غصے والا ہے. بھائی جب وہ غصے میں آئے تو چار لوگ اس کو نہیں سنبھال سکتے. یہ کہاں کی بہادری ہے یہ؟ لیس الشدید بالسرعہ، غصے پر جو ہے آدمی کو کنٹرول کرنا چاہیے، غصے میں اپنے آپ پر جو ہے قابو پانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی جو ہے غصے میں اپنے آپ پر کنٹرول کرتے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اصل میں یہ محسنین ہیں، احسان کرنے والے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بہت بڑا انعام کا ذکر فرمایا کہ ایسا آدمی جو غصے میں اپنے آپ پر قابو پاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سارے مخلوقات کے سامنے بلائے گا. جو آدمی غصے پر کنٹرول کرتا تھا، اس کے بعد کیا انعام ہوگا؟ انعام ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اختیار دے گا کہ یہ جتنے بھی حور ہیں، حوریین میں سے جسے چاہے اس کا جو ہے انتخاب کر لے. اتنا بڑا انعام ہے. کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں. غصہ عام طور پر آدمی غصہ کس پر کرتا ہے؟ جو اپنے سے کمزور ہے اسی پر غصہ کرتا ہے. جو اپنے سے طاقتور ہے اس پر غصہ کر کے دکھائیے. نہیں، اگر ہم جو مالک ہے تو نوکر پر غصہ کرے گا، شوہر ہے تو بیوی پر غصہ کرے گا، باپ ہے تو بچوں پر غصہ کرے گا. جو اپنے سے کمزور ہے اسی پر جو ہے غصہ کرتا ہے. تو یہ انعام کس کے لیے؟ اس کے لیے ہے جو غصے کو جو ہے کنٹرول کرتا ہے. جب وہ اس کو جو ہے غصے کو نافذ کرنے کی اس کے اندر طاقت ہے، قدرت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ غصے پر جو ہے کنٹرول کرتا ہے، تو جو ہے اس کے لیے یہ انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے یہ اختیار دے گا کہ یہ حوروں میں سے جسے چاہے اس کا جو ہے انتخاب کر لے. اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے پر کنٹرول کرنے کا علاج یہ بتایا کہ جو ہے آدمی جب بھی غصہ آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے. یا جس جگہ پر کھڑا ہے تو وہ جگہ جو ہے بدل لینا چاہیے. وہاں کا ماحول حالات دیکھ کر آدمی کا غصہ جو ہے کم ہو جاتا ہے. یا اگر بیٹھا ہے تو جو ہے لیٹ جائے یا جو ہے وضو کر لے، کیونکہ غصہ اور آگ دونوں برابر ہیں. آگ کو جو ہے پانی سے بجھایا جاتا ہے اور غصے کو جو ہے آدمی وضو کر لے تو غصہ جو ہے چلے جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور اسی طرح شیطان انسان کو جن راستوں سے گمراہ کرتا ہے وہ ہے رشتوں میں درار ڈال کر، رشتوں میں جو ہے پھوٹ ڈال کر. خصوصاً
خصوصاً جو ہے میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈال کر شیطان اس سے جو ہے بڑا خوش ہوتا ہے۔ یہ کام جو ہے شیطان کا سب سے پسندیدہ کام ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات ڈال دے، دونوں میں پھوٹ ڈال دے، دونوں میں طلاق اور خلا کی نوبت آ جائے۔ یہ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام ہے۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، کہ ابلیس اپنا جو ہے تخت پانی پر لگاتا ہے، پانی پر لگا کر اس کے بعد ثم یبعث سراہ، کہ پھر اپنے جو ہے چیلوں کو بھیجتا ہے، اپنے جو ہے فوج کو بھیجتا ہے، اپنے پٹھوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو گمراہ کر کے آؤ۔ تو جو ہے اس کے جو ہے چیلے جو آتے ہیں، لوگوں میں جو اختلافات ڈالتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں۔ جب شام کو جب واپس آتے ہیں تو جو کہتے ہیں، سب لوگ رپورٹ دیتے ہیں کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا۔ تو کوئی کہتا ہے کہ فعلت کذا و کذا، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا۔ ما صنعت شیئا، ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ بھی کام نہیں کیا۔ پھر دوسرا کہتا ہے فعلت کذا و کذا، میں نے فلاں کو ایسا، اس سے جو ہے بہکا دیا، ما صنعت شیئا۔ پھر لاسٹ میں ایک جو ہے کہتا ہے کہ جو ہے میں نے جو ہے میاں بیوی کے درمیان دونوں میں اختلاف ڈال دیا۔ میں جو کل تک جو پیار و محبت سے رہتے تھے، دونوں میں جو ہے پیار و محبت تھی، میں ان کے درمیان حائل ہو گیا، اور یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان میں ایک دوسرے کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کر دیا، یہاں تک کہ دونوں کو الگ کر کے چھوڑ دیا۔ تو شیطان اس سے کہتا ہے نعم انت، تو کیا ہی اچھا کام کیا، تو جو ہے اصل جو ہے کام کیا۔ اور اس کو جو ہے آتا ہے کہ حدیث میں اس کو قریب بلا کر جو ہے گلے لگا لیتا ہے۔ یعنی میاں بیوی کے درمیان اختلافات ڈالنا یہ شیطان کا پسندیدہ کام ہے۔ اس سے جو ہے معاشرے کے اندر، دو خاندانوں کے درمیان اور جو ہے کئی رشتوں کے درمیان اس سے دراڑیں آ جاتی ہیں۔ اگر ایک رشتہ ٹوٹتا ہے، اگر ایک میاں بیوی دونوں جدا ہوتے ہیں تو دونوں صرف جدا نہیں ہوتے، اس سے جو ہے کئی لوگوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، بچوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، رشتوں میں آپس میں رشتوں میں جو ہے دوری آ جاتی ہے، دو خاندانوں کے درمیان جو ہے قتل کی نوبت آ جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں حالات ایسے، دیکھتے ہیں روزانہ کئی ایسے ویڈیوز ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں، نیوز میں ایسے واقعات سننے مل رہے ہیں جہاں پر دو میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے عام طور پر اختلافات کن گھروں میں ہوتے ہیں؟ میاں بیوی میں جھگڑے کن گھروں میں ہوتے ہیں؟ ان گھروں میں ہوتے ہیں جہاں پر دینی ماحول نہیں ہوتا ہے۔ ان گھروں میں زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں جہاں پر جس گھر کا ماحول دیندارانہ ماحول نہ ہو، جہاں پر مرد و زن کا اختلاط ہو، جہاں پر جو ہے دینی جو ہے شریعہ قرآن و حدیث کی پابندی نہ ہوتی ہو، اور جو ہے پردے کی پابندی نہ ہوتی ہو، ان گھروں میں ایسے جو اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اور ایسے میں شوہر اور بیوی کے درمیان جو شک کے جو دائرے میں رہتے ہیں، جو ہے ان دونوں کے درمیان شیطان جو ہے اتنا کوشش کرتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا، امام بخاری نے اس کو ادب المفرد میں ذکر کیا، کہ جب رات کو بیوی جو ہے بستر جو ہے صاف کرتی ہے کہ میرا شوہر آئے گا جو ہے سونے کے لیے، تو بستر صاف کرتی ہے اور جھاڑ کر پورا صاف کر کر جب وہاں سے چلی جاتی ہے تو جو شیطان کیا کرتا ہے، کوئی کنکر لکڑی کچرا جو اس پر ڈال دیتا ہے۔ جب آدمی آ کر دیکھتا ہے تو جو ہے غصہ کرتا ہے۔ تو پیارے نبی نے کہا کہ غصہ مت کرو، یہ جو ہے شیطان نے تم دونوں کے درمیان اختلاف ڈالنے کے لیے، لڑائی ڈالنے کے لیے جو ایسا کام کیا ہے۔ یعنی شیطان کا یہ پسندیدہ عمل ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات ڈال دے، ایک دوسرے کے دلوں میں شکوک ڈال دے، یہ پسندیدہ عمل ہے۔ اس چال کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور اسی طرح شیطان انسان کو گمراہ کرنے کا ایک ذریعہ خوابوں کے ذریعے سے، خواب کی کئی قسمیں ہوتے ہیں۔ ایک خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ مومن کے لیے خوشخبری ہے، اور ایک حدیث النفس ہے کہ دن اور رات میں انسان جو کام کرتا ہے، جو اس کی مصروفیات ہوتی ہے، وہی جو ہے خواب میں اس کو دکھتا ہے، دکھایا جاتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے قسم ہے خواب کی، وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ خوابوں کے ذریعے سے شیطان انسان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے، رنج میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، میں نے کل رات بڑا عجیب خواب دیکھا،
میں نے خواب میں دیکھا کہ میری گردن جو ہے مار دی گئی ہے اور گردن جو ہے سر جو ہے لڑکتے جا رہا ہے اور میرا دھڑ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ میں یہ خواب دیکھ کر بڑا پریشان ہوں اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ جو ہے شیطان تمہارے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، لہذا تم ایسے جب خواب دیکھو تو ہر کسی سے بیان مت کرو، ہر کسی سے بیان مت کرو، اس کے شر سے پناہ مانگو اور جو ہے اس پر جو چھوڑ دو، کسی سے بیان مت کرو۔ یعنی آدمی اگر ایسے خواب دیکھتا ہے، ڈراؤنی خواب دیکھتا ہے، بھیانک خواب دیکھتا ہے، تو بجائے اس کے کہ معاشرے میں ہر کسی کو بولتے پھرے کہ آپ کا جو خیر خواہ ہے یا جو خواب کی تعبیر جانتے ہیں، آپ انہی لوگوں سے بیان کریں، آپ ہر کسی سے بیان نہ کریں۔ اگر جو کوئی بھی خواب دیکھے، اگر اس میں آپ کے لیے خیر ہے تو جو ہے خیر تو حاصل ہو کر رہے گا، اگر شر ہے تو لوگ جو ہے آپ سے خیر ہے تو لوگ حسد کرنا شروع کر دیں گے آپ سے، جیسے آپ نے یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ دیکھا ہوگا۔ تو خوابوں کے ذریعے سے آج آپ دیکھیں گے کہ فلاں جگہ پر مزار نہیں تھی، کسی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ولی آیا، وہاں فلاں جگہ مزار بنا، مزار بن گئی۔ مندر نہیں تھی، خواب میں دیکھا مندر بن گئی۔ درگاہ نہیں تھی فلاں جگہ، کسی نے خواب میں دیکھا درگاہ بن گئی۔ یہ خوابوں کے ذریعے سے بھی آج آپ دیکھیں گے جو ہے کئی لوگوں کی گمراہیاں، اگر آپ کتابیں پڑھیں گے تو پورے خوابوں پر ان کی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں ایک مشہور فتنے آج سے 40 سال قبل فتنے جہیمان کے نام سے مشہور ہے۔ فتنے جہیمان یہ کیا تھا کہ جو ہے کچھ نوجوان دیندار نوجوان، متقی نوجوان، بڑے دیندار نوجوان تھے، انہوں نے ہتھیار لے کر مسجد حرام میں داخل ہو گئے، کعبۃ اللہ میں داخل ہو گئے، اور 14 دنوں تک کعبۃ اللہ میں انہوں نے فائرنگ کی۔ 14 دنوں تک جو ہے وہاں پر ان کے کنٹرول میں انہوں نے کعبۃ اللہ حرم کو لے لیا۔ سعودی حکومت کے خلاف انہوں نے بغاوت شروع کر دی۔ 14 روز تک جو ہے سعودی حکومت کے کنٹرول کے باہر تھا حرم پورا۔ یہ فتنے جہیمان۔ لیکن جن لوگوں نے ان نوجوانوں کو دیکھا، ان نوجوانوں کے دینداری کے بارے میں کسی کو شک نہیں، ان کے تقویٰ کے بارے میں بھی کسی کو شک نہیں، سب کی یہی گواہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے بڑے دیندار ہیں، متقی ہیں۔ لیکن گمراہی کی وجہ کیا؟ وجہ یہی شدت پسندی، انتہا پسندی، اور جو ہے دین میں غلو کرنے کا جذبہ، اور سب سے بڑھ کر ہمارے اساتذہ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو نوجوانوں کا جو طبقہ تھا، یہ جو نوجوان دیندار نوجوانوں کا طبقہ تھا، ان نوجوانوں میں سے کئی لوگوں نے ایک ہی خواب دیکھا کہ یہ مہدی موعود انہی میں سے، مہدی علیہ السلام انہی میں سے، ان کا جو طبقہ ہے انہی میں سے۔ وہ جو ہے اس چکر میں آ کر انہوں نے جو ہے اتنا بڑا جو ہے انہوں نے جو ہے گناہ کا کام کیا۔ تو خوابوں کے ذریعے سے بھی جو ہے شیطان انسان کو بہکاتا ہے، کبھی جو ہے کسی ولی کی شکل میں آ جائے، کبھی کسی بزرگ کی شکل میں آ جائے، حتیٰ کہ کہنے والے یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ میرے خواب میں نبی آئے تھے اور مجھے فلاں فلاں جو ہے حکم دیے۔ یہ سچ بات ہے کہ جو ہے شیطان نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا، خواب میں نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ پیارے نبی نے کہا کہ من رآنی فی المنام فإنہ رآنی، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا حقیقت اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا، لیکن دوسری شکل میں آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ آج جتنے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے کہ دوسروں کی شکل میں آ کر کہہ سکتا، آدمی جو ہے اس کی جو ہے شکل و صورت دیندارانہ نہیں ہے، نمازوں کا پابند نہیں ہے، شرک و بدعات میں ملوث ہے، وہ آدمی جو آ کر کہتا ہے کہ میں نے خواب میں نبی کو دیکھا، دن رات اس کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، شرک و بدعات درگاہوں پر گزر رہی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں نبی کو دیکھا، نبی نے مجھے فلاں فلاں حکم دیا۔ تو جو اس خوابوں کے ذریعے سے بھی جو ہے انسان کو گمراہ کرتا ہے شیطان۔ اور اسی طرح شیطان کا ایک حربہ ہے کہ انسان کو صدقہ و خیرات کرنے سے روکنا۔ انما الشیطان یعدکم الفقر، الشیطان یعدکم الفقر، کہ انسان خرچ کرنا چاہتا ہے تو شیطان فوراً اس کے دل میں ڈر ڈال دیتا ہے کہ مال دینا چاہ رہے ہیں، اتنا دینا چاہ رہے ہیں،
غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، روڈ پہ آ جاؤ گے، فلاں کو دے رہے، ارے بھائی ان کو کیا کم ہے، ان کو کئی کو دے رہے۔ شیطان اس طرح کے جو ہے خیالات ڈال دیتا ہے۔ الشیطان اس کے مقابلے میں اسراف، فضول خرچی۔ اللہ نے اگر آپ کو طاقت نہیں دی تو کیا جو ہے ضرورت ہے کہ آپ جو ہے ہزاروں کا فون استعمال کریں؟ اللہ نے اگر آپ کو استطاعت نہیں دی، طاقت نہیں دی تو کیا ضرورت ہے کہ آپ کروڑوں کا گھر بنائیں؟ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت نہیں دی تو کیا ضرورت ہے کہ آپ فضول خرچی کریں، مہنگے کپڑے، مہنگے گاڑیاں خریدیں؟ فضول خرچی۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ تو فضول خرچی اور یہ جو ہے بخیلی، اگر صدقات و خیرات کرنا چاہتا ہے تو شیطان اس کے دل میں ڈر ڈال دیتا ہے۔ دوسرا، ایک آخری جو بات یہ کہ سستی، غفلت، کاہلی، کہ کوئی بھی نیکی کرنے کا جذبہ دل میں آیا تو جو ہے اس کو ٹال مٹول کرنا کہ کل سے کریں گے، فلاں سے کریں گے، فلاں وقت سے کریں گے، فلاں۔ نیکی کرنے کا جو جذبہ آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مہمان ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس جذبے کی ہم کو قدر کرنا چاہیے، فوراً اس نیکی کو کر دینا چاہیے۔ چاہے آپ صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ آپ کے دل میں آئے، کسی کی مدد کرنے کا آئے، یا کوئی بھی عبادت کرنے کا جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اس جذبے کی قدر کریں، ٹال مٹول اور سستی نہ کریں۔ یہ سستی، ٹال مٹول حقیقت میں یہ جو ہے یہ ہمارے جو ہے فجر چھوڑ کر جو سونے کا نتیجہ ہے۔ فجر جو ہے چھوڑ کر جو ہم سوتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی جب صبح کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو رات کو جب سوتا ہے تو شیطان 3 گرے لگا دیتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے اور اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو 1 گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو اس کی سارے گرے کھل جاتی ہیں، اور صبح وہ چست اور جو ہے پوری جو ہے چستی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں فجر چھوڑ کر سو جائے جس کی صبح جو ہے 10 بجے 12 بجے ہو، اس کے اندر تو سستی اور کاہلی آئے گی۔ بہرحال تفصیل بہت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح کے شرک و بدعات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے۔ جب موت آئے تو زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ آسمان سے آنے والے عذابات سے ہماری حفاظت فرمائے، زمین میں ہونے والے حادثات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہر طرح کے فتنہ و فساد سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں جو بیمار ہیں مولا انہیں صحت عاجلہ کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو پریشان حال ہیں، قرض دار ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما مولا۔ اے اللہ ہر طرح کے فسادات سے اللہ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرما لے مولا۔ اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما لے مولا۔ اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأهم وأجل وأتم وأكبر.